وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ کا، تعلقات کی خرابی کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مرد کے خاندان میں سے ایک فیصل مقرر کرو، ایک حکم مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک حکم اور فیصل مقرر کرو، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں حکم اصلاح چاہتے ہوں گے، آپس میں جوڑ اور اتفاق چاہتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ خانگی چونکہ مسائل کا باب چل رہا ہے، اور اس میں سابقہ آیت مبارکہ میں جو اگر عورت نافرمانی کرے تو اس کے احکام مذکور تھے کہ پہلے تو مرد کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، اگر وعظ و نصیحت سے کام نہ بنے تو پھر خوابگاہ سے الگ کر دے، اس سے تنبیہ ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے ہلکی پھلکی پٹائی بھی لگا لے۔ لیکن اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے اور معاملات درستگی کی طرف نہیں آ رہے، تو بجائے اس کے کہ عدالتوں کے اندر جائیں اور پورا جگ سنیں اور باہر باتیں نکلیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ عورت کے خاندان سے اور مرد کے خاندان سے ایک ایک فرد کو جو دیانت دار ہو، جو صاحب وجاہت ہو، تو اس کو مقرر کر کے، جس کو عام سادہ الفاظ میں آپ پنچایت کہہ دیں، کہ پنچایت بلا لو، خاندانوں کی بات خاندانوں میں ہی رہے، جگ ہنسائی کا سبب نہ بنے۔ ویسے میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں طے یہ کر لینا چاہیے کہ کمرے سے باہر آواز نہ جائے، اور میاں بیوی سے ہٹ کر تیسرا بندہ وہ انوالو نہ ہو۔ جہاں تیسرا بندہ شامل ہوتا ہے وہی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے مسائل سے آگاہ نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو بیچ میں نہ ڈالے، اپنا مسئلہ خود حل کرے۔ اور اگر کوئی کر سکے، جو نئے اگر جوڑے ہیں یا پھر جو بننے ہیں آئندہ مستقبل قریب میں، تو ان کے لیے اچھی نصیحت یہ ہے کہ بھائی پہلے دن اپنی بیوی سے یہ طے کر لینا کہ کمرے سے باہر آواز نہیں جائے گی ہمارے، اور ہم دو کے علاوہ تیسرا بندہ ہمارے معاملات میں وہ اصلاح کے لیے شریک نہیں ہوگا، ہم اپنا مسئلہ خود حل کریں۔ بس اگر یہ اس میں کسی نے کامیابی حاصل کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی چلے گی اور آپ کا نباہ ہوگا، بھلے کتنی ہی آپس میں ناچاکیاں ہو جائیں، نباہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو یہ بیماری ہے کہ وہ پیچھے جا کر اپنے والدین کو بتاتی ہے، اور یا مرد کو یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو وہ بتاتا پھرتا ہے، پھر نباہ والی شکلیں کم ہیں، پھر بگاڑ سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے۔ جتنے مسائل یہ خود حل کر سکتے ہیں اتنا کوئی بھی تیسرا بندہ حل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، یہ سیڑھی ہے، وہ یہ ہے۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، آپس میں نہ مسئلہ سلجھتا ہو، تو پھر ہے کہ پنچایت میں مسئلے کو حل کر لے، اس سے آگے لے کر نہ جائے۔ کیونکہ دیکھیں عدالتیں وہ ایک خاص حدود کے اندر کام کرتی ہیں۔ اب ہمارے دوست ہیں وہ جج کے سٹینو ہیں،
وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جج صاحب ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ حق پر ہے اور یہ جھوٹا ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی پوری، کاغذ کاروائی اس کی پوری ہے اور ثبوت اس کے پاس ہے، اگر میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا، اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں تو ظاہر بات ہے میرا فیصلہ چیلنج ہو جائے گا، تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر عدالتیں اور ججز یہ بھی کسی حدود کے پابند ہوتے ہیں، تو جب عدالتوں میں مسائل جاتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انصاف نہیں مل سکتا اور ان فیصلوں سے کبھی بھی دل نہیں جڑتے، ان فیصلوں کے باوجود بھی دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ اس لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے آپس میں کریں، اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو پنچایت میں حل کر لیں، کیونکہ وہاں بات سنی بھی جائے گی اور وہاں مسائل کا حل نکالا بھی جائے گا۔ بڑے بیٹھے ہوں گے، وہ دونوں فریقین کو سن کر کوئی بیچلی راہ مقرر کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، گاڑی چل پڑے گی۔ اس لیے قرآن نے اسی کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حکام کو یہی احکام ارشاد فرمائے تھے کہ یہ جو میاں بیوی کے مسائل ہیں، خاندانوں کے مسائل ہیں، ان کو عدالتوں کی طرف، فیصلوں کی طرف مت لے کر جاؤ، ان مسائل کو ان کے خاندانوں پر لوٹاؤ، کیونکہ وہ جو آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال آگے ارشاد فرمائے کہ اگر حکم یہ ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، صلح جو ہوں گے، صلح چاہتے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی موافقت کی صورتیں پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، خبردار ہیں۔ متنبع کر رہے ہیں اس آیت میں ان حاکمین کو، حکمین کو، کہ تم بھی فیصلہ کرتے ہوئے انصاف پر رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، تم نے انصاف سے نہیں ہٹنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دیکھیں بات چل رہی تھی خانگی مسائل کی، بیچ میں اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بات آ گئی، کیونکہ بندہ اس وقت تک بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اللہ پر کامل اعتماد نہ کرتا ہو، یقین نہ رکھتا ہو، اور اللہ کو اپنا معبود بنا کر نہ چلتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار اس کے دل میں نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو بندے سے انصاف کروا کون سکتا ہے؟ یہ تو ایک ہی طاقت ہے اللہ کی، جتنے بھی کیمرے لگا لیں، جتنے بھی قانون بنا لیں، جتنے بھی فورسز آپ لے آئیں، تنخواہوں کا بوجھ ہی بڑھے گا، انصاف کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انصاف کا مسئلہ تو حضرت انسان نے خود کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے بھی کہیں جا کر جواب دینا ہے ایسے علیم اور خبیر ذات کو کہ جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ احساس جب تک بندے میں نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک یہ قوانین کچھ بھی نہیں انسان کا بگاڑ سکتے۔ قانون بنانے والے بھی انسان، توڑنے والا بھی انسان۔ تو اس لیے بیچ میں ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اللہ کے حق کے فوری بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ اشارہ کیا ہو گیا کہ والدین کی اہمیت اور ان کے حقوق اللہ کے حق کے بعد سب سے مقدم۔ اس لیے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ سے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باور کروایا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ اگر والدین تمہیں اس کا بھی حکم کریں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تم دے دو، اگر جو اس کی پھر آگے تفصیل ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ کی رضامندی اور خوشی والد کی رضامندی میں، اور اللہ کی ناراضی وہ والد کی ناراضی میں۔ اب دیکھیں کہ اس سے بڑے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اور فضائل میں بتایا کہ جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہو اور محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے تو حج مقبول کا ثواب۔ اب حج سے بڑی عبادت کون سی ہے اسلام میں کہ جس سے انسان
ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج دنیا میں آئی ہے، ان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، تو اس عبادت کا درجہ دیا ہے ایک نظر دیکھنے میں۔ تو یہ ساری وبالوالدین احسانہ کے اندر شامل ہے نا۔ احسان ایک عام لفظ ہے جس کے اندر والدین کو اخراجات کی ضرورت ہے وہ بھی شامل ہے، جس میں والدین کی جسمانی خدمت وہ بھی شامل ہے، جس میں والدین کو کسی بھی ایسے کلمے، کسی بھی ایسی گفتگو سے بچانا جس سے ان کو کراہت ہو، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچے، وہ سب احسانہ کے اندر شامل ہے۔ وبذی القربیٰ، اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے اوپر کو خرچ کرنا، جب ان کو ضرورت ہو، بیمار ہو عیادت کرنا، ان کے فوتگی ہو جائے تو تعزیت کرنا، موقع بموقع ان کے ساتھ ربط قائم رکھنا، آنا جانا، ان کو بلانا، یہ سب باتیں وبذی القربیٰ کے اندر شامل ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو۔ والیتامى والمساکین، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ یتیم جس کا بچپن میں والد فوت ہو جائے یتیم ہے، مسکین جس کے پاس اپنی ضرورت کا خرچ نہ ہو وہ مسکین ہے، تو ان کا بھی حکم فرما دیا، ان کا بھی خیال کرو۔ والجار ذی القربیٰ، پڑوسی کا خیال کرو۔ پڑوسیوں کی 3 اقسام بیان کر دی، ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ ایک ہے وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، والجار ذی القربیٰ قربت والا پڑوسی، اور والجار الجنب دوسرا پہلو والا پڑوسی، یعنی کہ پڑوسی تو ہے لیکن گھر بالکل متصل نہیں ہے، 1-2 گھر چھوڑ کر ہے، یہ دوسرا پڑوسی ہو گیا، دونوں کے حقوق۔ یا پھر والجار ذی القربیٰ سے مراد وہ پڑوسی کہ جو رشتہ دار بھی ہے، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے صرف پڑوسی ہے، تو اس کا 1 حق ہے، اور جو رشتہ دار بھی ہے اس کے 2 حق ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ والجار ذی القربیٰ کہ جو مسلمان پڑوسی ہے، اور دوسرا والجار الجنب جو غیر مسلم پڑوسی ہے، کیونکہ غیر مسلم پڑوسی کا 1 حق ہے پڑوس کا، اور جو مسلمان ہے اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا دوسرے مسلمان ہونے کا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو صرف پڑوسی ہے غیر مسلم اس کا 1 حق ہے، جو مسلمان پڑوسی ہے 2 حق ہے، اور جو رشتہ دار بھی ہے تو پھر اس کے 3 حق ہو گئے، ایک پڑوس کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، تیسرا رشتہ داری۔ اور والصاحب بالجنب، پہلو والا، پہلو والے سے مراد جو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کا پڑوسی بنا ہے، جیسے کہ بس کے اندر آپ سوار ہوئے، سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہے، جو ہے جہاز کے اندر وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے آگے یا پیچھے لائن کے اندر کھڑا ہوا ہے، تو بہت تھوڑے سے وقت کا جو پڑوسی ہے وہ والصاحب بالجنب یہ مراد ہے۔ تو اس کو تکلیف سے بچانا، جو بھی کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس سے اس کو محفوظ رکھنا، جیسے بعض لوگ سگریٹ کے عادی ہیں تو وہاں سگریٹ پینا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے اور اذیت دینے کے مترادف ہے، یا پھیل کر بیٹھنا کہ وہ بیچارہ تنگ ہو رہا ہے، تو کوئی بھی ایسی شکل جس سے اس کو تکلیف پہنچے اس سے بچانا۔ اور وابن السبیل، مسافر، کوئی مسافر ہے تو وہ آپ کے پاس آ گیا یا آپ کا مہمان بن گیا تو اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی حق ادا کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت لا دو، اور ان کو مت ستاؤ، جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ آج کل غلام تو نہیں ہے، تو آج کل جو نوکر چاکر ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو متکبر ہو اور شیخیاں مارتا ہو، دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتلانا، اس کو فخورا کہتے ہیں، اور مختالاً جو متکبر ہو، کیونکہ دوسروں کی حق تلفی یا دوسروں کے اوپر ظلم وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تکبر کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں پسند نہیں فرماتے، اور یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا،
کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا، لیکن جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق بات کو رد کرنا یعنی اس کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اچھا بن کر رہنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔